اللہ رب العزت نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ رب العزت کو بلند آوازیں یعنی زور زور سے جو آواز ہوتی ہے، زور زور والی بلند آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم کہا کہ سوائے ایک آواز کے کہ جو مظلوم کی صدا ہو، وہ اللہ رب العزت سنتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جو اسلام نے عقیدہ بیان کیا ہے، جو قرآن نے عقیدہ بیان کیا ہے، آج یہ ان کے راہب بڑے بڑے ان کے پادری حضرات وہ بھی اس بات کو مان گئے ہیں، اس بات کو تسلیم کر گئے ہیں کہ واقعی جو عقیدہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہی درست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن سے پہلے یہ عقیدہ کسی نے بیان نہیں کیا تھا، تو یہ بڑا حیران کن عقیدہ تھا، یہ بڑی حیران کن بات تھی جو قرآن نے بیان کی۔ یعنی لوگ اب تک یہی سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے، یہودیوں نے پھانسی دی، لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن نے پھر اس کو واضح کیا اور قرآن نے حقیقت بتائی، حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ وہ حقیقت سے پردہ کیا اٹھایا؟ قرآن نے بتایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ تو حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل کیا، نہ ہی عیسیٰ کو انہوں نے پھانسی دی، ولکن شبہ لہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو عیسیٰ کی مشابہت دے دی، انہوں نے اس کو پھانسی دی تھی، عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی تھی، ایک شخص کو اللہ نے عیسیٰ کے مشابہ کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، فرمایا کہ اس بارے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، جو ان کا گمان کہہ رہا ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو، میرا گمان یہ کہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، بس وہ جو ان کی سمجھ میں آ گیا، جو ان کے گمان نے فیصلہ کر دیا تو اسی کے پیچھے لگ گئے۔ وما قتلوہ، یقیناً قرآن کہتا ہے کہ یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ گئے کہاں؟ یہ اگلا سوال ہے کہ بھائی عیسیٰ تو وہاں موجود نہیں تھے، ایک شخص ہی تھا جو عیسیٰ کی شکل کا تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عیسیٰ ہیں، ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی۔ اچھا، قرآن نے بتایا کہ وہ عیسیٰ تو نہیں تھے، وہ تو عیسیٰ کے اللہ نے کسی کو مشابہ کر دیا تھا، اس کو پھانسی دے دی تھی۔ اب سوال یہ کہ عیسیٰ کہاں ہے؟ کیونکہ وہاں تو عیسیٰ ہی موجود تھے اور اس کے بعد اور کہیں پھر عیسیٰ کو دیکھا نہیں گیا، تو عیسیٰ کہاں گئے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ عیسیٰ کو ہم نے اپنے پاس اٹھا لیا، اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا، آسمان پر بلند کر لیا۔ تو آج یہ عقیدہ یہ بھی مان گئے کہ ہاں واقعی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں اور پھر قرب قیامت آپ آئیں گے اور پھر وہ سارے واقعات وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طرح دجال سے لڑائی ہوگی، حضرت امام مہدی کا لشکر کس طرح بنے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کو ساتھ اور ان کی سپورٹ کس طرح حاصل ہوگی۔ بار کے بھی ایک قرآنی عقیدہ تھا، میں نے کہا آپ کے سامنے میں اس کو بیان کروں۔ آگے چل کر تثلیث کا سختی کے ساتھ
قرآن کریم نے رد کیا ہے کہ ولا تقولوا ثلاثہ، انہی کو سمجھائے کہ دیکھو یہ 3 خداؤں کی بات مت کیا کرو، 3 خدا نہیں ہوتے، خدا ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تثلیث کا عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں کہ اللہ بھی خدا ہے اور ایک خدا ہے مریم اور ایک خدا ہے عیسیٰ. یعنی معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی زوجہ ہے اور عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جس طرح اللہ خدا ہے اسی طرح اللہ کی زوجہ بھی خدا ہے اور اللہ کا بیٹا بھی خدا ہے. معاذ اللہ یہ عقیدہ ہے نا تثلیث کا کانسیپٹ جو کہلاتا ہے. تثلیث کا مطلب تین خداؤں کا تصور. تو اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا. آگے چل کر پھر کلالہ کا حصہ بیان کیا ہے جس کے بارے میں ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. سورہ مائدہ شروع ہو جاتی ہے. سورہ مائدہ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. آغاز یہیں سے ہوتا ہے. تو یہ ایک اخلاقی برائی جو کہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، قرآن کریم نے اس کے رد سے اس کا آغاز کیا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے وعدے کو پورا کیا کرو. بلکہ نبی علیہ السلام نے جب منافق کی نشانیاں بیان فرمائی تو ان میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ جب وعدہ کرے گا تو اسے پورا نہیں کرے گا. تو ہم دیکھ لیں اپنے ضمیر کو جوڑ کر کے ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں یا ہم وعدہ کرتے ہوئے یہ سمجھ لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار کہہ تو دیا ہے، یہ تو چلتا ہی ہے، اتنی بات تو چلتی ہی ہے، کیا ہوتا ہے اگر پورا نہیں کیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا اگر پورا نہیں کیا؟ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کو منافق ڈکلیئر کیا ہے اور اس علامت کو منافقت کی، نفاق کی علامت ڈکلیئر کی ہے. یہ ہو گیا. یہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ منافقت کی علامت، نفاق کی علامت کتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ کان منافقا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، ومن کانت فیہ خصلۃ، فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں، 4 عادتیں ایسی ہیں جن میں ہوں گی چاروں کی چاروں کو تو پکا منافق ہے. پھر فرمایا کہ جس میں ان میں سے کوئی ایک ہوگی، چاروں میں سے کوئی ایک ہوگی، فرمایا کہ وہ پکا منافق تو نہیں ہے، البتہ اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ضرور موجود ہے. اذا اؤتمن خان، فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا. یعنی کسی نے اس کے پاس امانت رکھوائی کہ بھائی پیسے رکھ لینا ذرا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں. انہوں نے اٹھا کے جناب اس کو استعمال کر لیے، کھا کھو گئے. بعد میں وہ آیا، اس نے بولا یار پیسے رکھوا دے. بولا یار وہ تو میں نے کھا لیے، معذرت اب انتظار کرو میں پیسے جمع کروں دوبارہ. تو اٹھا کے کسی اور کو دے دیے. کسی کا قرض تھا اس کو آگے بڑھا کے دے دیا، اور کچھ کسی طریقے سے اس کے اندر ہیرا پھیری کر دی. تو جب امانت رکھوائیں گے اس کو امانت کی پاسداری ہے ہی نہیں، وہ اس کی حساسیت کو سمجھتا ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا تو لقب ہی امین مشہور تھا. ایک لقب صادق مشہور تھا اور ایک لقب امین مشہور تھا. امانت کے اتنے پاسدار تھے اللہ کے رسول کہ قبل اعلان نبوت بھی آپ کو لوگ امین کہا کرتے تھے. آپ کے دشمن بھی آپ کو امین کہتے تھے. جو آپ کے مخالف تھے، جو آپ کے دشمن تھے، وہ بھی امانت رکھوانے کے لیے حضور سے بہتر انسان کسی کو نہیں سمجھتے تھے. تو یہ ہمارے آقا کا ایک کردار ہے اور یہ ایک آپ کا طریقہ ہے اور ایک ہمارا انداز ہے. تو فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا. اسی طرح کہا کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. یعنی جھوٹ اس کی زبان میں ایسا رواں ہوگا، ایسا رواں ہوگا کہ کھٹا کھٹ اس کی زبان سے جھوٹ نکلتا جائے گا. آپ اس سے پوچھتے جائیں وہ آپ کو کھٹا کھٹ بتاتا جائے گا اور اتنا کانفیڈنس سے بتائے گا جیسے اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. لیکن جھوٹ بول رہا ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں.
لیکن وہ رکے گا نہیں، باز نہیں آئے گا، اس کو سمجھائیں تو نہیں باز آئے گا، وہ جھوٹ بولتا رہے گا، وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو چل رہا ہے معاشرے کے اندر، اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے، تو سبھی بول رہے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، سیلز پرسن تھے وہ، تو مجھ سے کہنے لگے یہ بتائیں کہ کیا ہم سیلز پرسن ہیں، سیلز کرتے ہیں، کیا سیلز کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ میں نے کہا بھائی جھوٹ تو جھوٹ ہے، تو ہر جگہ ناجائز ہے، ہر جگہ گناہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی کام ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر سیلز کے اندر آپ جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا مال بکتا ہی نہیں، ہمیں جھوٹ بول کے ہی بیچنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن چھپانی پڑتی ہیں، ہمیں بیوقوف بنانا پڑتا ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی سودا خریدے گا نہیں۔ تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہو گیا۔ تو جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ جھوٹ بولنا لازمی ہے اپنی بیگ کے اندر، اور جھوٹ بول کے ہی مال بیچنا ہے، دھوکہ دے کے مال بیچنا ہے، تو پھر چھوڑ دیں برکت کی بات ہے، پھر رہنے دیں برکت کی بات ہے، پھر برکت اڑ جاتی ہے۔ سچ بول کے کم بکے گا لیکن ایسا بکے گا کہ اس سے مال میں برکت ہوگی، بہترین انداز میں گھر کا گزارا چلے گا، اور جو کھا رہے ہوں گے وہ جو سچ بول کے کمایا ہے، جو ہمارے بچے کھا رہے ہوں گے، اور جو کچھ جس سے ان کا گوشت پوست بن رہا ہوگا، تو بہترین انداز میں ان کے جسم کے نشو و نما ہوگی، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، ان کے ایمان میں برکتیں ہوں گی، مال میں برکتیں ہوں گی، دسترخوان میں برکتیں ہوں گی۔ لیکن جھوٹ بول کے زیادہ بیچ دیا، بے برکتی، وہ ویسے ہی نکل بھی جائے گا، ضائع بھی ہو جائے گا، اولاد پہ خرچ کیا، اولاد نافرمان ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہیں گے کہ اتنا سارا کمایا تھا، کس کے لیے کمایا تھا؟ تمہارے لیے کمایا تھا، دیکھو تم نے وہی اولاد پھر والدین کو گھر سے بھی نکال دے گی، وہی اولاد والدین کو مارتی بھی ہے۔ جس کے لیے کمایا، جھوٹ بول بول کے کمایا، باطل کھا کھا کے لوگوں کا حق کھایا، لوگوں کو دھوکے دیے، اس اولاد کی خاطر، اس کو پالنے کی خاطر، اس جائیداد کی خاطر، یہی گلے پڑ جاتی ہے۔ تو فائدہ پھر ایسے مال کا، تو تھوڑا کما لو، اچھا کما لو، سچ بول کے کما لو، اس سے برکت بھی ہوگی، اور جو کچھ ہم کمائیں گے، جو کچھ ہم کھائیں گے، اس سے ہمارے ایمان کو تازگی اور مضبوطی ملے گی۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو اذا اؤتمن خانہ، امانت رکھوائیں گے تو خیانت کرے گا، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور تیسری کیا تھی جس کے اوپر ہماری یہ ساری گفتگو چلی تھی، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، مطلب اس سے وعدہ کر لیں اور وعدہ کر کے پھر امید نہ رکھیں کہ یہ وعدہ وفا کرے گا، مطلب ایسا شخص کہ جس نے وعدہ بھی کر لیا، ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں یار مجھے یقین نہیں ہے یہ وعدہ پورا کرے گا، تو فائدہ ایسے وعدے کا، فائدہ ایسی زبان کا، فائدہ ایسے ایمان کا۔ مومن کی تو بات، مومن کی تو زبان ہی وعدہ ہونی چاہیے، یہ اس نے کہہ دیا وہ سب تو ہی پورا کرے گا، وہ کہہ بھی دے پھر وعدہ بھی کرے، قسمیں بھی اٹھائے، پھر بھی ہم بولیں یار لگتا نہیں ہے یہ بات پوری کرے گا، دھوکے دیتا ہے، اینڈ ٹائم پہ گول مول کرتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تو پھر چیک کر لیں یہ منافقت کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے، تو ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ اور آخری اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چوتھی علامت یہ ہے کہ جب بھی جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ پہ اتر آئے گا، تو تیری میری اور اس کی اس کی جو اس کے منہ میں آئے گا وہ سب بولے گا، گالم گلوچ پہ وہ اتر آئے گا جب بھی وہ جھگڑا کرے گا۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیں 4 نفاق کی علامات حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور اس وقت ہم اپنے معاشرتی سطح پر کس زوال کا شکار ہیں اور کہاں ہم کھڑے ہیں۔ آگے چل کر پھر اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ کے اندر وہ اجزاء بیان کیے کہ جن کا کھانا حرام ہے، خون ہے، مردار ہے، اسی طریقے سے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور کہ جس کو
بتوں کے سامنے ذبح کیا جائے اور اس کو ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیا جائے. اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے بلکہ بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے اور بتوں کے سامنے ذبح کیا جائے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بتوں کی بلی چڑھاتے تھے، قربانی چڑھاتے تھے بتوں کی لوگ، ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے قدموں میں جا کے جانور کو ذبح کرتے تھے. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ کہتے تھے اول الحبل. ٹھیک ہے، تو وہ مراد ہے اس سے. یہاں سے اور کوئی ایسا معنی مراد نہیں ہے جو ہمارے یہاں غلط طور پر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر قرآن کریم معاذ اللہ ہم نے پڑھ دیا جو ہے تو اس سے کوئی کھانا حرام ہو گیا. قرآن پڑھنے سے کوئی چیز حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے تو کسی بھی چیز کے اندر برکتیں آتی ہیں. تو یہاں پر جتنے بھی مفسرین نے لکھا ہے، میں نے اچھی خاصی تفاسیر اس پر پڑھی ہے، کسی بھی مفسر نے وہ بات نہیں لکھی جو ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہے کہ جس پر اللہ کا نام پڑھ دیا جائے یا جس پر قرآن پڑھ دیا جائے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے. بھائی قرآن پڑھ دیا جائے تو وہ کھانا حرام کیسے ہوگا؟ عجیب سی بات ہے. یہ تو صحابہ کا عمل رہا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب اپنا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے تو کوئی میٹھی چیز بناتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر تلاوت کرتے تھے، پھر اس کے بعد کھاتے تھے. تو اللہ کا کلام پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے تو ظاہر ہے کہ کھانا حرام نہیں ہوگا، اس میں تو بلکہ برکتیں شامل ہو جاتی ہیں. یہاں پر جو مراد ہے، تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ جانور جسے بتوں کے سامنے ذبح کیا جاتا تھا اور ذبح کرتے وقت بتوں کا نام ہی پکارا جاتا تھا، اول الحبل، وہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے. ورنہ دیکھیں نا، مردار کی فہرست میں، خون کی فہرست میں، خنزیر کی فہرست میں کیا اللہ رب العزت اس کھانے کو شامل کیا فرمائے گا جس پر قرآن پڑھا جائے؟ تو یہ عجیب بات ہے اور سینس سے یہ بہت زیادہ دور ہے. مضامین بہت سارے ہیں، وقت اچھا خاصا ہو گیا. دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے یاد رکھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن سے وابستہ کر دے، قرآن سے جوڑ دے اور قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علیہ الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا